फिर एक रात थकन से मेरा बुरा हाल था। पूरे 2.5 घंटे ग्रोसरी स्टोर में गुजार कर सामान से लदे हुए थैले उठाकर जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे मुंह में जैसे कड़वाहट घुल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था, मगर ठंडे ठंडे लाउंज में सोफे पर नीम दराज अंकल शहजाद इंतहाई आराम और इन्हमाक से अखबार का मुतालिया फरमा रहे थे। मेरी आहट महसूस करके उन्होंने अखबार के पीछे से अपना चेहरा नमूदार किया और बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट दी। मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए इनको सलाम किया, जिसका जवाब देते ही उन्होंने दोबारा अखबार अपने खूबरू चेहरे के आगे कर लिया। अरे काशिफ, आ गए बेटा। ज़हरा खाला किचन से चाय का कप लेकर बरामद हुई, जो इन्होंने अंकल के सामने रख दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं खाला, मैं इस सड़ी हुई गर्मी में चाय के नाम से ही घबरा गया। मैं बस चलता हूँ, आप ये सौदा चेक कर लें। मैंने रसीद इन्हें थमा दी। अच्छा। ज़हरा खाला ने रसीद थाम ली। मैं तो कह रही थी कि एक कप चाय ही पी लेते। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, अरे काशिफ बेटा, सुबह जब तुम बाहर निकल गए तो मुझे ख्याल आया कि बिजली का बिल तो कब से आया रखा है, अब घर जाते हुए इसे जमा करवा दोगे? वो मुझे मलतजी नजरों से देखकर बोली, कोई बात नहीं खाला, आप बिल ला दें, मैं अभी जमा करवा देता हूँ। जब तक खाला अंदर से बिल और पैसे निकाल कर लाई, मैं अखबार के पीछे पोशीदा अंकल शहजाद को देखकर खून के घूंट पी रहा था। अब तमाम अनजान लोग तो मुझको सख्त बदलिहाज और कामचोर समझ रहे होंगे कि एक जरा सी ग्रोसरी लाने पर आपे से बाहर हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है, असल वजह कुछ और है, और साल हा साल से है। वो कहते हैं ना, होता है मेरी जान होता है। तो जनाब, ये ग्रोसरी, ये बिल, ये पोल्ट्री, ये कोई आज का या चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी कहानी है। ज़हरा खाला मेरी अम्मी की कज़न होती हैं। इनमें और मेरी अम्मी में बड़ी गहरी दोस्ती है। उनके बचपन से इनकी और मेरी अम्मी की शादियां भी तकरीबन आगे पीछे ही हुई थीं। अम्मी बताती हैं, ज़हरा खाला अपनी नौजवानी में भी बिल्कुल आम सी खातून हुआ करती थीं। सांवली, सलोनी, दुबली पतली, ना जाने किस तरह इनका जैकपॉट निकल आया। इस वक्त तो इनको ऐसा ही लगा होगा कि इनके लिए अंकल शहजाद का रिश्ता आ गया। अंकल शहजाद जंगल के ऑफिसर थे और बिला शक्को शुबा बेहद हैंडसम थे। किसी हसीन औरत की शादी अगर किसी गए गुजरे से हो जाए तो अच्छी निभ ही जाती है, लेकिन जो अगर कोई आम सी औरत किसी खूबसूरत मर्द के पल्ले बंध जाए तो बस जी, सारी जिंदगी खतरे की घंटी औरत को अपने कानों में गूंजती महसूस होती है। और अंकल शहजाद तो वजाहत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े थे। फिर खानदानी और पढ़े लिखे। ज़हरा खाला तो उनकी पुजारन ही बन गई। जाने अंकल शहजाद इस शादी पर राजी कैसे हो गए। हालांकि इस वक्त कई लड़कियां दिल ही दिल में इनकी तलबगार थीं, बस इनके एक इशारे की देर थी। मगर अंकल शहजाद की अम्मा तो सीधा उनका रिश्ता ज़हरा खाला के लिए ले गई थी। मेरी अम्मी को तो सारी जिंदगी शक रहा कि शहजाद अंकल की अम्मा जान ने जानबूझकर एक से बढ़कर एक हूर शुमाइल लड़की को छोड़कर ज़हरा खाला का इंतखाब इसलिए किया था कि वो इनके दिल पर राज ना कर सके और इनका बेटा कभी इनके हाथों से ना निकले।
اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کون سے فرق کے ساتھ؟ ٹھہریں، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے انکل شہزاد کی شادی زہرا خالہ سے قرار پا گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک خاصی بے جوڑ شادی تھی۔ ٹھیک ٹھاک سانولی، بے حد دبلی پتلی، عام سی زہرا خالہ اور بے حد خوبرو اسمارٹ انکل شہزاد۔ وہ فارسٹ آفیسر تھے، مگر جب وہ اپنی کھلی جیپ میں جنگلات کے دوروں پر آتے جاتے تو وہ بالکل ہیرو لگا کرتے تھے، وہ بھی ہالی ووڈ کے۔ شہزاد انکل نے اپنی بے جوڑ شادی پر دل میلا نہیں کیا۔ ان کے پاس دل بہلانے کا بہت سامان موجود تھا۔ ان کے کئی افیئرز پورے خاندان کے علم میں تھے۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر رہتے ہی تھے۔ رفتہ رفتہ دوروں میں اور اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے جیسے گھر آنا چھوڑ ہی دیا، چند سالوں میں ان کے یہاں 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، ایمن اور سمن۔ مگر بچیوں کی پیدائش نے بھی ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ میں اور ان کی بڑی بیٹی ایمن تقریباً ہم عمر تھے۔ اس وقت ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں اور امی اکثر زہرا خالہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ شہزاد انکل تو کبھی گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ ان کی اماں اس وقت حیات تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کرائی گئی اس شادی کا سارا الزام وہ انتہائی ڈھٹائی سے زہرا خالہ پر ڈالا کرتی تھی، اور انکل شہزاد کے گھر سے لاتعلق رہنے کی وجہ زہرا خالہ کی کم صورتی کو ٹھہراتی تھیں۔ کبھی کبھی الزامات کا رخ صرف 2 بیٹیوں کی طرف مڑ جاتا، جیسے بیٹا نہ ہو سکنے کی گناہگار صرف زہرا خالہ ہوں۔ زہرا خالہ بیچاری اپنے نہ کردہ گناہوں پر شرمندہ رہا کرتی تھی اور چپکے چپکے آنسو بہاتی تھی۔ کبھی کبھار جب انکل شہزاد شاید منہ کا مزہ بدلنے کو گھر تشریف لاتے تو زہرا خالہ کو ایک کنیز سے زیادہ حیثیت کبھی نہ دیتے تھے۔ ان کا کام صرف کھانا رکھنے، کپڑے دھونے اور استری کرنے کا رہ جاتا تھا، مگر زہرا خالہ اس پر بھی لاکھ لاکھ شکر بجا لاتی کہ کم از کم ان کے اپالو ان کی نظروں کے سامنے تو ہیں، اور دیوتا کی تو صرف پوجا کی جاتی ہے، شکایت نہیں کی جاتی۔ بہرحال وقت آگے بڑھا اور انکل شہزاد کی بے اعتنائی اور لا تعلقی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے لگی۔ زہرا خالہ کی ساس بھیانک دہل انکل شہزاد کی دوسری شادی کا اعلان کرنے لگی تھی۔ آئے میرا بچہ گھر کی شکل بھول گیا ہے، وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے دہراتی۔ وہ بھی کیا کرے جب ایسی منحوس صورت عورت گھر میں موجود ہو نہ ہو سیاہ رات بن کر چھا گئی ہے میرے چاند سے بیٹے کی زندگی پر۔ نہ جانے ساسوں میں یہ کون سی حس پائی جاتی ہے، سارے زمانے سے چھان پھٹک کر جس دلہن کو لے کر آتی ہیں، چند دنوں میں ہی اس میں سارے زمانے کی برائیاں ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ خیر، یہ تو انکل شہزاد کی اماں کے خیالات تھے۔ نہ جانے کس طرح بے لگام زبان کو اور اپنی بہو کے دل کو چھلنی کر دینے کے حساب کتاب انہوں نے خدا کے سامنے چکائے ہوں گے۔ شکر ہے وہ ایک اور بوجھ اپنے ساتھ جانے میں کامیاب نہ ہو سکی، یعنی انکل شہزاد کی دوسری شادی کروانے کا بوجھ۔ حالانکہ انہوں نے کم ہاتھ پیر نہیں مارے تھے، مگر انکل شہزاد کے نصیب میں کوئی باضابطہ دوسری شادی لکھی ہی نہیں گئی تھی، لیکن ان کے نصیب میں
کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور درج تھے، بے حد پر اسرار، بہت ہولناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کدھر گھر کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے، اور کہاں وہ ایسے گھر لوٹے کہ پھر گھر سے قدم باہر نکالنا چھوڑ دیا۔ کیسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ کیسی نوکری، سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ صرف ہر وقت زہرا خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو۔ وہ التجا کرتے، زہرا خالہ کی ساس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ہو نہ ہو کل موہی نے ضرور کوئی جادو ٹونا کروایا ہے۔ ان کو پکا یقین تھا، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ انکل شہزاد نے در حقیقت نوکری ووکری سب چھوڑ دی، کہیں بھی آنا جانا ترک کر دیا۔ گھر کے سب سے اندرونی کمرے خوفزدہ بیٹھے رہتے، صرف اس وقت تھوڑے مطمئن نظر آتے جب زہرا خالہ ان کے پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا، تو وہاں سے میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سٹارٹ ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ جیپ سے باہر نکلا اور کسی کی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔ شام کا اجالا رات کو اندھیرے میں بدل رہا تھا، میں جانے کہاں نکل آیا تھا۔ چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہونے لگا، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے غور کیا، مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جب میں رکتا تو آواز بھی رک جاتی۔ میں گھبرا کر واپس مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ تیز چلنے سے میں ہانپ گیا تھا، مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہے۔ شکر ہے کہ جیپ فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گھر آ گیا۔ جاری ہے۔